بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس امنة منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم به ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام صدق اللہ العظیم۔ یاد کرو جب اس نے اپنی طرف سے تمہاری تسکین کے لیے تم پر اونگ ڈال دی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہیں پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جو ہے وہ جما دے۔ اذ یغشیکم النعاس، یاد کرو جب اس نے تمہیں اونگ ڈال دی۔ اونگ کہتے ہیں نیند کو، جیسے کہ آیت الکرسی میں بھی ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ تو یہاں پر جو ہے یاد کرو جب اس نے تم پر اونگ ڈال دی، نیند ڈال دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور نماز میں اگر غنودگی آ جائے، نیند آ جائے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اس سے نیند اور اونگ نہیں آتی۔ جس بندے کو اپنی جان کا خطرہ ہو اس بندے کو نیند نہیں آتی، اور وہ خطرے کی ہر حال میں جو ہے وہ رہتا ہے کہ کہیں میری جان پہ حملہ نہ ہو جائے۔ شدید خوف کے وقت انسان کو نیند آ جانا اور غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت نے جانوں کا خوف ہوا، بہت زیادہ پیاس لگی، ان پر اللہ تعالیٰ نے غنودگی ڈال دی جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی۔ بات یہ ہو رہی کہ غزوہ بدر کے حوالے سے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب اور ابو جہل کا لشکر غزوہ بدر میں پہنچے تو کافر چونکہ پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے جا کے جو ہے اچھی جگہ پہ ڈیرا لگا لیا جو جگہ پکی تھی، اور حضور کے اصحاب جو ہے ان کا لشکر بعد میں پہنچا، ان کو وہاں جگہ ملی جہاں پہ ریت تھی۔ اگر اونٹ اور گھوڑے چلتے ہیں تو وہ ریت کے اندر دھنس جاتے ہیں ان کے پاؤں۔ تو جب دیکھا کہ ہم تو تھوڑے ہیں صحاب نے اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے، اس وقت جو ہے انہیں پیاس بھی لگی ہوئی تھی اور دل میں خوف بھی تھا کہ ہم کم ہیں، وہ زیادہ ہیں، ہمارا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں راحت حاصل فرمائی، ان کی تھکاوٹ کو دور کر دیا، ان کی پیاس کو دور کر دیا اور دشمن سے جنگ کرنے پر قادر کر دیا۔ بعض دفعہ انسان کی طبیعت کمزور ہوتی نہیں لیکن حالات کمزور کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ انسان حالات کو دیکھ کر جو ہے وہ میدان میں جب اترتا ہے، بظاہر وہ کمزور نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ ابھار رہا ہوتا ہے۔ یہ اونگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضور کے اصحاب پر نعمت تھی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے، کیونکہ یکبارگی سب کو اونگ آئی، یعنی ایک ہی مرتبہ سب کو نیند آ گئی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اگر 10 15 20 بندے ہوں ایک مرتبہ سب کو نیند نہیں آتی۔ اگر کوئی سو رہا ہے تو ساتھ کوئی جاگ رہا ہے، اگر کوئی جناب علی ساتھ میں کوئی جاگ رہا ہے تو کم از کم ساتھ والا کوئی سو رہا ہوتا ہے، یعنی کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی جاگ رہا ہوتا ہے، کوئی جاگی نٹی ہوتا ہے، سارے ایک دم جو ہے وہ جماعت جو ہے ان کو کبھی بھی نیند نہیں آتی۔ تو ان سب کو ایک مرتبہ، اور وہ بھی میدان جنگ میں اور خوف کی حالت میں اور پیاس کی شدت کی وجہ سے سب کو نیند آ جانا، یہ بھی جو ہے معجزہ تھا۔
اور کثیر جماعت کا شدید خوف کی حالت میں، کا پتہ بھی ہے کہ ہماری جماعت کم ہے اور کافروں کی جماعت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نیند آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حضور کے اصحاب پر جو ہے وہ نعمت تھی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تم پر آسمان سے پانی اتارا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ ہمیشہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کافر جو مرضی آج بھی سازشیں کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے خلاف، لیکن رب ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے۔ غزوہ بدر کے دن مسلمان، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس جگہ پہ انہوں نے آ کے پڑاؤ کیا نا وہ ریگستان تھا، اور ان کے جانوروں کے پاؤں جو ہیں جب وہ چلتے ہیں تو وہ زمین میں دھنس جاتے ہیں، کیونکہ ریتلی زمین تھی۔ جب کہ مشرکین اس سے پہلے جہاں پانی تھا وہاں ڈیرا لگا لیا، اور ساتھ میں جناب علی اس اچھی اور پکی جگہ پہ جہاں پہ ریگستان نہیں ہے، ان کو خود کو بھی چلتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ ان کے جانور بھی اس پہ بھاگتے ہیں، گھوڑا ہو اونٹ ہو وہ دوڑتے ہیں۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض کو وضو کی حالت تھی کہ انہوں نے نماز ادا کرنی ہے، بعض کو جو ہے وہ انہوں نے غسل کرنا تھا، اور اس کے ساتھ پیاس کی بھی شدت لگی ہوئی تھی کہ پیاس بھی ہے۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، تمہارا کیا گمان ہے کہ تم حق پر ہو؟ صحابہ کو کہنے لگا کیا تمہارا گمان ہے کہ تم حق پر ہو اور تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، جب کہ تمہارا حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی میں پہنچ گئے ہیں اور تم وضو اور غسل بغیر پانی کے آپ وضو کر رہے ہیں تیمم کی صورت میں اور نماز پڑھ رہے ہیں، اور تمہاری حالت یہ ہے تمہارے پاس پانی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تو تم کس طرح یہ امید لگا کے بیٹھے ہو کہ ہم جو ہے وہ کافروں پر جو ہے جنگ کریں گے اور ہمیں فتح نصیب ہوگی۔ شیطان نے یہ وسوسہ جو ہے وہ صحابہ کے دل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے پھر بارش کو نازل فرما دیا۔ جب بارش بھیجی تو جس سے وہ زمین سیراب ہو گئی اور مسلمانوں نے اس سے پانی پی لیا، جنہوں نے غسل کرنا تھا انہوں نے غسل کر لیا، اور سواریوں کو بھی پانی پلا لیا، اور اپنے برتنوں کو بھی پانی سے جو ہے وہ بھر لیا۔ اور بارش کی وجہ سے جو غبار ریگستان میں اڑ رہی تھی نا، جیسے ہمارے یہاں آندھی آ جائے تو مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، تو انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ مٹی سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہیں، مٹی جو ہے آنکھوں میں پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ریگستان میں جب بارش ہوئی نا تو وہ ساری جو ریت تھی، جو گرد و غبار اڑ رہی تھی، وہ ساری کے ساری بیٹھ گئی، اور ہوا یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب اس نے تمہارے قدم جو ہے وہ جما دیے۔ کیسے جمائے کہ حضور کے اصحاب حضور صلی اللہ تعالی وسلم جہاں جب پہنچے تو وہ ریگستان تھا، جب وہ چلتے تو ان کے پاؤں زمین میں دھنس جاتے، لیکن کافر جس جگہ پہ تھے وہ پکی زمین تھی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب بارش آ جائے تو جو پکی زمین ہوتی ہے کچی، تو وہاں پہ چکڑ بن جاتا ہے۔ آپ جناب علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے جہاں پہ ڈیرا لگایا تھا، جب بارش آئی تو وہ جناب علی ریگستان تھا، وہ ریت پکی بن گئی۔ اب حضور کے اصحاب اس پہ چلتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کسی روڈ پہ چل رہے ہیں، اور کافروں نے جس جگہ جس مقام پہ ڈیرا لگایا تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ جناب علی جب وہ چلتے ہیں تو وہ کچڑ والی جگہ ہوتی ہے، وہ سلپ ہوتے ہیں، ان کے جانور بھی جو ہے وہ گر جاتے ہیں، کبھی کافر گر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما دیا محبوب یاد کرو جب تمہارے قدم میں نے غزوہ بدر میں جما دیے تھے بارش کی صورت میں۔ پھر اللہ نے فرمایا جما دیے، اور صحابہ کرام کے دل میں خوشی پیدا ہو گئی، اور اس بارش کی نعمت کامیابی اور فتح حاصل ہونے کی صحابہ کو دلیل مل گئی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اذ یوحی ربک للملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان۔ اور یاد کرو حبیب جب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم مسلمانوں کو ثابت رکھو،
ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈال دوں گا، تمہارا روب ڈال دوں گا، تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک جوڑ پر ضرب لگاؤ، یعنی ایک ایک جوڑ پہ ان کے جو ہے وہ مارو۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب فرشتے مسلمانوں کی مدد کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم جو ہے وہ میرے صحاب کی مدد کرو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں اور تم ان کی مدد کرو، اور انہیں ثابت قدم جو ہے وہ رکھو، ان کو پیچھے نہ ہٹنے دو۔ اور فرشتوں کے ثابت قدم رہنے کا معنی یہ ہے کہ فرشتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس میدان میں مدد فرمائے گا، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خبر دے دی کہ اے میرے صحاب، اپنے دل مطمئن رکھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تھوڑے ہیں، پر یہ یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے اپنے قدم جو ہے وہ ثابت قدم رکھنا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ فرمایا کہ فرشتے کفار سے نہیں ڈرتے، بلکہ بعض مسلمان خوف زدہ تھے کہ یار ہماری تعداد کم ہے اور ان کی تعداد زیادہ ہے تو ہمارا کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرمایا کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کو کہہ دو کہ وہ ثابت قدم رہیں، یہ فرشتوں کی مدد بھی تمہارے ساتھ ہے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فرمایا تم کافروں کی گردنوں کے اوپر مارو۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں یہ خطاب ہے مسلمانوں سے، کہ ایک قول یہ ہے کہ یہ خطاب فرشتوں سے ہے، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرما رہا ہے کہ کافروں کی گردنوں پہ مارو، اگر مسلمانوں کو نہیں ہے تو پھر رب فرشتوں کو کہہ رہا ہے کہ کافروں کی گردنوں پہ مارو۔ آپ جناب علی جنگ بدر میں فرشتوں نے لڑائی میں باقاعدہ حصہ لیا تھا، اور وہ کیسے لیا؟ مفسرین کی ایک تعداد کے مطابق جنگ بدر میں فرشتوں نے باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا تھا، اور دو صحابہ کرام کا قول میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو داؤد زمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی غزوہ بدر میں شریک ہوا تھا، یعنی وہ 313 یا 319 لوگوں میں سے آپ فرماتے ہیں ایک شخص میں بھی ہوں جس نے جو ہے وہ غزوہ بدر میں حصہ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی یعنی کافروں کی گردن مارنے کے لیے اس کے در پہ ہوا، لیکن اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے کاٹ دیا، یعنی میں کافروں کو قتل کرنے کے ارادے سے جب ان کے قریب پہنچتا تو ابھی میری تلوار دور ہوتی، لیکن میں دیکھتا کہ میری تلوار دور ہوتی لیکن پھر بھی اس کا کسی نے جو ہے وہ سر قلم کر دیا ہوتا۔ تو کہتے ہیں میں نے جان لیا کہ یہ میں نہیں قتل کر رہا، کوئی اور قتل کر رہا ہے۔ اور حضرت سعد بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن ہم میں سے کوئی تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ بھی کرتا نا، صرف تلوار کو اٹھاتا، مارتا نہیں بلکہ اشارہ کرتا، تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے مشرک کا جو سر ہے وہ جسم سے جدا ہو جاتا۔ تو یعنی فرشتے جو ہے پیچھے آیا نا کہ یا حذیم، اے حذیم آگے قدم بڑھا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، تو حضور کے صاحب کہتے ہیں کہ ہم سنتے کہ آگے قدم بڑھاؤ، آگے قدم بڑھاؤ۔ اس جنگ کے اندر جو ہے حضور علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی جو ہے وہ مدد فرمائی۔ اور غزوہ بدر آپ جانتے ہیں 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک میں بروز جمعہ کے وقت پیش آیا۔ اس دن حضور کے اصحاب بظاہر لحاظ سے تھوڑی تعداد میں تھے، ایک یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ روزہ بھی رکھا ہوا تھا، تیسرا یہ تھا کہ جمعۃ المبارک بھی تھا۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یہ عذاب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرے بے شک اللہ اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔